بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز لهذا الأسبوع. وفي هذه النشرة يشرفنا أن نقدم لكم ما جاء في لقاءين عقدهما حضرته ونصره الله الأسبوع الفائت، الأول مع الأطباء والمهنيين الطبيين، والثاني مع أعضاء الهيئة الإدارية للجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. ونبدأ بلقاء حضرته أيده الله تعالى بنصر العزيز مع الأطباء والمهنيين الطبيين من مختلف البلدان. يوم السبت الأول من فبراير شباط الجاري حظي الأطباء والمهنيون الطبيون من مختلف البلدان بشرف لقاء حضرة الخليفة الخامس، وقد تمكن الحاضرون جميعا من تقديم أنفسهم خلال اللقاء الذي أقيم في إسلام أباد، كما أتيحت لهم الفرصة لطرح الأسئلة على أمير المؤمنين حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمجالاتهم الطبية. آئی سی یو کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں اینڈ آف لائف سچویشنس، اور اس میں آج کل میڈیکل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ آدمی کو جتنا مرضی عرصہ زندہ رکھ سکتے ہیں. تو ہماری فیملی سے انٹریکشنز ہوتی ہیں، اور اینڈ آف لائف ڈسکشنز کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے کہ کیسے ان ڈسکشنز کو ہینڈل کیا جائے. بس آپ ڈاکٹروں کی نصیحت ہوتی ہے کہ چلو مرسی کلنگ میں چلے جاؤ، مار دو بندے کو، ہیں فیملی والے زیادہ خیال رکھنے والے کہتے ہیں نہیں جب تک سانس آ رہا ہے رہنے دو. تو میں تو عام طور پہ یہی لوگوں کو لکھتا ہوں، اگر برین کام کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے اپنا کوئی 50-60% بندہ، تو ٹھیک ہے، اس کو جو بھی مشینیں لگا رہی ہیں، وینٹیلیٹر لگایا یا کوئی چیزیں لگا رہے ہیں اپنے، تو پھر اس کو چلنے دیں. جب بالکل نہیں بھی چلا جائے تو پھر اتار دیں، اور اس کو بھی کچھ دیکھیں، 2-4-6 دن دیکھیں، اور دیکھ لیں بالکل ہی برین ڈیڈ ہو گیا اگر اور ختم ہو گیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں اس کو. صرف پرولونگ لائف مقصد نہیں ہے، کوالٹی آف لائف بھی تو ہونی چاہیے نا. تو وہ پھر لوگ رشتہ داروں سے پوچھ کے پھر چھوڑ دیں، اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ پہ چھوڑیں معاملہ. میں تو یہی کہا کرتا ہوں، باقی جس کے اپنے جذبات ہیں، جس کا مریض ہے اس کو وہی بتا سکتا ہے نا صحیح. آپ اپنا جو مشورہ ہے ڈاکٹر کا، پروفیشنل مشورہ جو بھی ہو سکتا ہے، ایکسپرٹیز جو بھی آپ کی ہے اس کے مطابق دے دیا کریں. Assalamu alaikum, Hazur. My question is about mentorship and education. How can we, as a group, as well as individual surgeons and doctors in training, mentor and inspire the next generation of Ahmadi youth and children to pursue a career in medicine? یہ تو نصرت جہاں والے بھی کرتے رہتے ہیں کام. آپ کی جو میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کا کام ہے نا، مختلف سیمینار کریں، ڈاکٹروں کو بلائیں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ہیں اس میں ان کو انکریج کریں. کونسلنگ اور گائیڈنس کا جو ہے تعلیم کا شعبہ جماعت کا، ان کو بھی چاہیے نا. اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے یونیورسٹیز میں، اور ویسے بھی جو سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع میں ہی کریں، تو اس طرف لائیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں، جو کالج میں ایک دفعہ چلا گیا، گریڈ 12 جس نے کر لیا، اس نے پروفیشن لے لیا، لاء میں چلا گیا یا انجینئرنگ میں چلا گیا، کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا. آج کل کمپیوٹر سائنس کا بڑا رواج ہو رہا ہے، اے آئی نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ان کو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے ایجوکیشن سیکرٹری جو ہے آپ کا جماعت کا، اس کے ساتھ مل کے میڈیکل ایسوسیشن کو چاہیے کاؤنسلنگ کے لیے، گائیڈنگ کے لیے کوئی اپنی میٹنگز کریں، سیمینار کریں، ان کو پڑھائیں کس طرح کرنا ہے، پروگرام بنائیں. یہ تو آپ لوگوں نے بنانا ہے، میں تو کہتا رہتا ہوں اس بارے میں. اور پھر آپ کے پاس اتنے لوگ بھی ہونے چاہیے جو مینٹرنگ کر سکتے ہیں.
میری ریسرچ کلینکل آؤٹ کمس میں اور ٹرانسلیشنل ریسرچ ہے، اس میں پگس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ میرا انٹرسٹ ہارٹ برین ایکسس میں ہے، جو کنیکشن ہے، اور قرآن مجید میں بار بار مینشن ہوتا ہے کہ انسان کے بعض تھاٹس ہارٹ سے آتے ہیں. اس کے بارے میں حضور کی کیا گائیڈنس ہے؟ جو روحانیت کے تجربہ رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دل پہ پہلے بات اترتی ہے اور اس سے پھر دماغ میں چلی جاتی ہے، یا پھر دماغ سے ساری جسم میں ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں پہلی چیز دماغ میں جاتی ہے پھر دل میں آتی ہے، دل کا کوئی تعلق نہیں. حضرت مسلم موعود نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ ہارٹ جو ہے بلڈ سپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور بلڈ سرکولیٹ کر کے برین کو بھی جاتا ہے اور باقی جسم میں بھی جاتا ہے، اور بلڈ کا بھی ایک رول ہے یہ میسیج پہنچانے میں. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل سے دماغ میں جاتی بات اور پھر آگے جسم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس نہج سے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کہ بلڈ سرکولیشن کا کیا رول ہے. بلڈ دل میں سے جا رہا ہے دماغ میں، دل سے باڈی میں، تو کس حد تک وہ کام کر سکتا ہے اس میں. تو یہ ریسرچ آپ کریں پھر بتائیں. باقی ابھی تک تو یہی ہے کہ کہتے ہیں روحانیت کا جو تجربہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ لگتا ہے کہ دل میں بات اتری، پھر آگے ٹرانسفر ہوئی دماغ میں اور پھر جسم میں، اور پھر آگے انسان بیان کرتا ہے. اور روحانیت میں ڈوبے ہوئے کو پتہ لگ سکتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں، ایک ریسرچ کریں، ایک روحانیت میں پڑھیں. My question is regarding an incident you mentioned yesterday in the khutbah, in which the Holy Prophet ﷺ removed the arrow from Abu Qatada and then placed his saliva onto the wound, which miraculously healed. How can we reconcile these type of miraculous incidents to those who are non-believers and atheists? یہ تو سر ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے تو کئی واقعے پہلے بھی بیان میں کر چکا ہوں. وہاں سے انہوں نے انگلی جوڑی اور وہ جڑ گئی، اور زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. وہ تو ایک ظاہری چیز ہی، برکت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ان کے سلائیوا میں، جو اس سے وہ آئنٹمنٹ کا کام کر دیا اس میں. تو اب آپ لوگ کہیں گے جی اس میں تو بیکٹیریا بڑا ہوتا ہے، اس کو انفیکشن ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، اس نے اس کو انفیکشن کی بجائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا چیزیں نکل گئی ہوں جس نے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہو. اور دعا جو ہے وہ بہت بڑا کام کرتی ہے. تو میریکلز ہیں، یہ ہوتے ہیں. اس کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو کس طرح ہم بتا سکتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا نا ابھی، اس طرح دل اور ہارٹ کا جو میسیج ہے اس کا نہیں پتہ لگ سکتا. تو اسی طرح یہ بھی نہیں لوگوں کو پتہ لگ سکتا، لیکن بہرحال ہوا واقعہ اور لوگوں نے بیان کیا کہ ہوا. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا میری پاؤں ٹوٹ گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو جوڑا اور لائیوا لگایا اور وہاں ٹھیک ہو گیا، یا پھونک ماری یا دعا کی یا پکڑ کے رکھا ہڈی جڑ گئی. تو میریکلز ہوتے ہیں دنیا میں، آج بھی ہوتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، پتہ نہیں کس طرح ہو گیا، لیکن وہ دعا سے ہوا. ہمیں تو دعاؤں کا یقین ہے نا، بعض دفعہ دعاؤں کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے کسی کو شفا دے دیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں. آپ یہ تو گواہی بتا سکتے ہیں نا، جو انہوں نے کہہ دیا مجھے ہوا تو ہوا. اب بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کچھ چیزیں نہیں ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں. حضرت علیہ وسلم کا تو بڑا مقام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ دعا کرتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے اور لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. اور بعض اور بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں اس طرح کہ ہاتھ رکھا، دعا کی اور صحت مل گئی، وہ دوائی کے بغیر ہی مل گئی. اور بعض دفعہ یقین بھی ہوتا ہے نا کوئی کسی بات پہ، تو وہ سائیکلوجیکلی پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان انویٹیشن ٹو احمدیت کتاب میں ایک ریفرنس ہے کہ ون آف دی سائنس آف لیٹر ڈیز وڈ بی انکریز ان سڈن ڈیتھ، اور اس کے اندر دو ریزنز بیان ہوئے ہیں، ایک الکوہول یوز اور دوسرا جو ہے وہ ویکنیس آف نروز فرام اوور ورک اینڈ اسٹریس. اس بارے میں حضور انور کی کیا ہدایت ہے کہ ہاؤ کین وی ایز ڈاکٹرز، فزیشین اور خدا کین ورک آن آر نروز؟ الکوہل جو ہے
وہ تو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں. اب وہ پہلے کہتے تھے نا ایک 1 پیگ یا 1 گلاس جو ہے پی لیا کرو روزانہ تو کچھ نہیں ہوتا. اب نئی ریسرچ چند ہفتے مہینے پہلے آئی تھی, اس میں لکھا تھا کہ 1 گلاس بھی نہیں پینا چاہیے, یہ بھی نرو پہ اثر ڈالتا ہے. تو ویکنیس آف نروز تو ہو گئی, خود اپروو کر رہے ہیں نا اپنی ریسرچ میں. تو جس طرح جا رہے ہیں آخر میں الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. اور اسی کی وجہ سے پھر جو اسٹریس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اسٹرانگ نروز ہوں تو ذرا سی بات پہ آدمی اسٹریس تو نہیں لیتا نا, اور جو اسٹریس ہوتا ہے تو اس کا پھر آگے دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو چلتا ہے, اور یہ دنیا داروں میں بہت زیادہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا ان میں کم کرنے کے لیے, دن کے اطمینان کے لیے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد رکھو, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. حضور آج کل زینو ٹرانسپلانٹ جس میں مختلف جانوروں کے جو آرگنز ہیں وہ انسانوں میں ٹرانسپلانٹ کرنے کی پھر سے ایک ویو آئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں حضور کے کیا خیالات ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے, اگر انسانی زندگی بچانے کے لیے آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سور کا دل استعمال نہیں ہو سکتا. اگر واقعی کام ہو سکتا ہے اس سے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس سے انسانی زندگی بچ سکتی ہے تو بچنے کے لیے ہر چیز جائز ہے. ٹھیک ہے, اگر سور کا گوشت کھانا جائز ہے تو یہاں بچانے کے لیے تو پھر جائز ہو سکتا ہے. تو وہی مثال آ جاتی ہے, ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, تو اس کے اوپر چلیں. شیر کا دل لگا دیا کریں. چلو اللہ حافظ. ہو پھر وفي اليوم التالي يوم الأحد 2 فبراير شباط تشرف أعضاء الهيئة الإدارية للجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا بلقاء حضرة الخليفة. بدأ اللقاء بالدعاء الصامت الذي أمه أمير المؤمنين، ثم تحدث حضرته نصره الله حول أدوارهم ومسؤولياتهم. وفي معرض حديثه مع سكرتير التبليغ وجه أمير المؤمنين أعضاء الهيئة الإدارية إلى توسيع جهودهم في الدعوة والتبليغ. تعلقات بنائیں, اپنے وسیع تعلقات کریں. ضروری نہیں ہے کہ ضرور بیعت ہی ہو, لیکن کم از کم اسلام کا, احمدیت کا, حقیقی اسلام کا مسلمانوں میں غیر مسلموں میں تعارف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. لیکن ابھی تک جو ہونی چاہیے تبلیغ کی کوشش اور جتنی وسیع پیمانے پر علم ہونا چاہیے آپ کے ملک میں وہ نہیں ہے. ابھی ایک علاقے میں ہے, ایک شہر میں رہ کے اس کی مثال آپ کو دے دیں گے, دوسرے شہر میں کوئی نہیں. بڑے شہروں میں ہے جہاں جماعتیں ہیں, اب کیلگری میں کہہ دیں کہ جی اتنے لوگ آئے, ٹورنٹو میں اتنے لوگ آئے, جو لوگ جانتے ہیں آپ کو آ گئے. کوئی تھوڑی سی اخباروں سے پبلسٹی ہو جاتی ہے, لوگ جان لیتے ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ نہیں ہے. اس کو ذرا وسیع کریں, پلان کریں. ضروری نہیں ہے اس کو پرانے ٹکسالی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہو اسی کو اختیار کرنا. نئے نئے ایکسپلور کریں, نئے لوگوں سے پوچھیں, جو نئے نوجوان ان سے پوچھیں کیا کر سکتے ہیں تبلیغ کے ذریعے. اور اس کے علاوہ سوشل سائنس کے کچھ لوگ ان سے اپنے ٹیم میں شامل کریں, ان سے پوچھیں ہم کس طرح وسیع کر سکتے ہیں میدان کو. خلال اللقاء أشار أمير المؤمنين نصره الله إلى مقابلة أجريت مؤخراً مع أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا السيد لال خان مالك، والتي أوضح فيها كيف انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، حيث كان من قرية يدير مدرستها مسلم أحمدي. تو اچھا اسکول تھا وہ, یا احمدی ہیڈ ماسٹر تھا جس کی وجہ سے اچھا اسکول تھا, اسی وجہ سے احمدی ہیڈ ماسٹر کی وجہ سے اچھا اسکول تھا. جی چودھری بشیر احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. تو آپ کو تو اسی پہ قائل ہو جانا چاہیے تھا کہ احمدی ہیڈ ماسٹر ایمانداری سے کروا رہا ہے کام, تو چلو مان لو بجائے اعتراض کرنے کے. حضور وہاں یہ بات تھی کہ سب سے شریف آدمی چودھری بشیر احمد ہیں, لیکن ایک ہی خرابی ہے, ایک ہی قادیانی ہے. وہ ایک ہی خرابی قادیانی. وہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جاتے تھے لڑکے خدام الاحمدیہ کے تحت یا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے تحت باہر لوگوں میں جانا, کہ تولیگ کا یہ طریقہ تھا کہ جاؤ اور ذمہ داروں کے پاس جاؤ,
ان کے کام کر رہے ہیں، کسی کو ہل چلانا آتا ہے، کسی ذمہ داروں کے بیٹے تھے بہت سارے ہمارے احمدی بھی، وہ ہل چلانے لگ جائے ان کا، یا کہیں سے نالا ٹھیک کرنے لگ جائے، پانی لگانے لگ جائے، اور اس کو بیٹھ کے اس سے باتیں کریں دوسرے. تو اسی طرح ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو بتایا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا ہے. سنتا رہا باتیں. کہتا ہے شیخ محمد احمد مظہر صاحب وکیل ہیں. میں نے کہا ہاں ہمارے علاقے کے امیر ہیں. کہتا ہے آدمی بڑا نیک ہے اور ان جیسا وکیل بھی کوئی نہیں، پر ایک نقص ہے، وہ احمدی مردائی ہے. تو یہی حال آپ کا. تو آپ نے بھی یہی کہا چودھری بشیر احمد صاحب نیک تو ہیں پر مرزائی ہیں. چلیں آپ کی اصلاح ہوگی، اس بندے کی پتہ نہیں اصلاح بعد میں ہوئی کہ نہیں. وتحدث حضرة الخليفة نصره الله أيضاً إلى سكرتير الأمور العامة وذكره بالمسؤوليات الواسعة النطاق التي تقع على عاتق قسمه. امور عامہ کا بہت سارا کام ہے، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے، ان کے جاب کے لیے کوشش کرنا، ان کو رہائش کے لیے کوشش کرنا، ان کی سہولتوں کے لیے کوشش کرنا، ان کو ٹکانے کے لیے کس طرح ان کو سسٹم میں ابزارب کرنا ہے، کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے نئے آنے والوں کو. یہ چیزیں آپ کریں گے نا تو آپ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا. امور عامہ کا جو خوف ہے، ہوا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ دل سے دور ہوگا لوگوں کا، اور اس کی جگہ یہ ہوگا کہ یہ پہلے تو ایک ایسا ادارہ ہے جو سوشل سروس کا ادارہ ہے، اور اس کے لیے ہماری اصلاح کے لیے بعض دفعہ ان کے سپورٹ دوسرا کام بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ایک زائد کام ہے جو وہ کرتے ہیں. تو وہ خوف جو ہے نا وہ دور کریں. کیا کریں، دیکھو میرا کوئی قصور نہیں، میں تو امور عامہ کا سیکرٹری ہوں، مجھے تو آ گیا تنفیذ کراؤ تو میں نے یہ اس لیے بھیج دیا ہے. باقی تم مان لو گے تو نظام جماعت کی اطاعت میں یہ فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے تو کمی ہو ہے وہ پوری کر دے گا. یہ بٹھا کے ریئلائز کروائیں، اگر سمجھائیں پیار سے تو لوگ پھر مان بھی جائیں گے. بہت سارے ہو سکتا ہے فیصلے مان جائیں، اور بہت سارے لوگ فیصلوں کے خلاف، اگر آپ کے اس فیصلے کے خلاف بھی ہوں گے نا تو آپ کے خلاف نہیں ہوں گے، کم از کم شعبے کو، امور عامہ کے شعبے کو برا نہیں کہیں گے. بڑا حوصلہ اور صبر یہ ضروری ہے امور عامہ کے شعبے کے لیے. اب اتنی عمر کیا ہو گئی ہے، 85 سال؟ نہیں، میری عمر 82 ہو گئی ہے. اچھا جی جی. 85 سال کا کون ہے آپ میں؟ کوئی نہیں؟ آپ ہو گئے؟ آپ تو 82 سال ہونے چاہیے حساب سے، جو آپ نے میٹرک کے جس سال میں پاس کی ہے. 42 کی پیدائش ہے آپ کی؟ 42 کی ہیں؟ 42 کی. وہ ہم نے لکھا ہوا تھا اس میں مضمون میں 42 کی پیدائش، تو اس کے حساب سے 83 سال ہونے چاہیے، 85 تو نہیں ہوتی. سرکاری جو ہے وہ میری 85 ہے. ہیں؟ سرکاری عمر 85 سال ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. وہ ہم نے جو ریکارڈ کرائی ہے عمر اپنے رسالے میں، اس میں تو 42 کی پیدائش ہے، وہ 43 بنتی، 83 بنتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں تو مجھے یاد ہے آپ کی فکر. آگے. وفي حديثه إلى سكرتير الوصية أكد أمير المؤمنين على أهمية قول الصدق. ان کو یہ تلقین کریں کہ وصیت کی ہے تو تقویٰ پہ بنیاد ہونی چاہیے. وصیت تو ہے ہی ایکسٹرا قربانی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی جو صحیح آمد ہے اس کے اوپر اپنی حصہ آمد ادا کرو. یہ روح پیدا کرنے کی کوشش کریں، مشنری انچارج بھی، مربیان بھی، سیکرٹری تربیت بھی اور سیکرٹری وصایا بھی، کہ جو موسی ہے اس کو کہیں اگر وصیت کی ہے تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آمد پہ چندہ ادا کرو، نہیں تو نہ کرو. ٹھیک ہے تحریک کی ہے، وصیت کی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس سے زیادہ ضروری ہے اس بات سے وصیت کرنے سے کہ انسان سچ بولے اور اپنے جو بھی حالات ہیں ان کی سچ طور پر اس کو بیان کرے، سچی گواہی دے. تو سچائی جو ہے وہ بہرحال پرائیورٹی ہونی چاہیے. حضور میں بطور سیکرٹری تعلیم القرآن اور وقف عارضی خدمت کر رہا ہوں. تو ہفتے کا وقف کروائیں مستقل، وہاں جماعتوں میں بھی جائیں، قرآن کریم پڑھائیں، خود قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں. جی حضور. اور خود توجہ پیدا ہو نمازوں کی طرف، تربیت کی طرف، دعاؤں کی طرف. اس سے آپ کے بہت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وقف عارضی کی اسکیم تو اس لیے شروع کی گئی تھی نا. 5000 کا ٹارگیٹ آپ کو رکھنا چاہیے، اتنی بڑی جماعت ہے، عورتوں مردوں کو ملا کے. ذكر أحد الحاضرين أن بعض المسلمين الأحمديين
على وسائل التواصل الاجتماعي يردون على الكلام البذيء بمثله. ان کو سمجھائیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہیں ہمارا کام تو یہ گالیاں سن کے دعا دو پا کے دکھا رام دو. تو یہ تو جو تبلیغ نہیں ہے، وہی اسی طرح اگر ہم نے گالیوں سے جواب دینا ہے تو فرق کیا ہے ہمارے میں اور ان میں. اور عمومی طور پہ خطبات میں اور خدام الانبیاء انصار اللہ لجنہ کے ذریعے سے یہ ان کی مجالس میں یہ اعلان کرتے رہا کریں، ان کو تلقین کرتے رہا کریں کہ ہم اگر سوشل میڈیا پہ کسی نے جواب دینا بھی ہے تو صبر اور حوصلے سے دینا ہے. وہی زبان اگر ہم نے استعمال کرنی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کے لیے بھی موسیٰ کو کہا تھا قول لین استعمال کرو. ٹھیک ہے حضور، انشاءاللہ. حضور سیکرٹری تعلیم کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے. تو آج کل حضور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کافی شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے. کمپنیاں ابھی کارکنان کو بھی اے آئی سے تبدیل کر رہی ہیں. تو حضور آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے. آپ بھی اے آئی سیکھ لیں، آپ بھی اے آئی کے ایکسپرٹ اتنے ہو جائیں کہ وہ آپ ان کو نئی سے نئی چیز بنا کے دیں تو وہ لوگ آپ کو امپلائی کریں گے. لیکن اے آئی نے وہ تو وہی کچھ کرنا ہے جو اس میں آپ فیڈ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اپنا دماغ تو نہیں لے کے آنا. آخر انسانی ذہن کی ضرورت ہے نا، اور وہ ویسا فرٹائل ذہن جو زیادہ اس کو فیڈ کر سکے نئی نئی چیزیں، اس کو جو کمپنیاں ہیں وہ بھی اس کو لینے کی کوشش کریں گی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ احمدی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں آپ. باقی اب چائنا نے امریکہ کی مارکیٹ کو ساری نیچے گرا دی نا، شیئر مارکیٹ ان کی بلینز ٹریلینز نیچے چلی گئی. وہ کہتے ہیں جو $20 بلین میں تم نے امریکہ نے پروگرام بنانا تھا، چائنا نے $5 ملین میں بنا دیا. جی ٹھیک ہے، ان کا دماغ ہے نا، وہاں اسی طرح کا دماغ بناؤ تو کام آ جائیں گے. بہرحال ہم نے مقابلہ کرنا ہے نا دنیا کا، تو جس فیلڈ میں بھی جا کے اوپر جا رہے ہیں ہم نے جانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ایک حد پہ جا کے ان کو بتائیں کہ اے آئی کی کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک ملاقات کے دوران فرمایا تھا کہ دنیا داروں کی نگاہ بہت دور تک ہوتی ہے اور وہ اکثر 30 سال آگے کی پلاننگ کرتی ہیں، اور ہمیں بھی اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے لیکن دنیا دار بن کے نہیں. ہاں جی ضرور. تو اس میں ضرور رہنمائی فرمائیں اس سلسلے میں ہم اس طرح کی پلاننگ کرتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھیں اور کیسے کریں. جماعت احمدیہ کی ٹارگیٹ کیا ہے؟ یہی ہے نا، اللہ اور رسول کا پیغام جو ہے دنیا میں پہنچے. جی ٹھیک ہے، اس کا ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں؟ اسلام کی تعلیم کے مطابق بندے کو خدا کے قریب کرنا اور حقوق کی ادائیگی کروانا، ایک دوسرے کے حق ادا کرنا. اور ان حقوق میں قرآن شریف نے تفصیل بیان کر دی. یتیموں کا حقوق ہے، بیواؤں کا حقوق ہے، غریبوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں. بہت سارے حقوق جو ہیں، ابھی میں نے کئی جلسوں میں مستقل حقوق کی ایک لسٹ بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے بہت سارے ہیں، یعنی کہ میں نے کور کر لی سارے. تو ان سارے حقوق کو ہم نے کس پریفرنس آرڈر میں لے کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کیا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کس طرح ہم دنیا کو اس طرح اپنے قریب لا سکتے ہیں. تو یہ پلاننگ تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا بیٹھ کے. جی سر. اور ہر ملک کے لیے اس کی پریفرنسز مختلف ہو سکتی ہیں، ہوں گی. آپ بھی دیکھیں، اس کے مطابق کریں. جی ٹھیک ہے. جی. تحریک جدید کے قواعد کی روشنی میں سیکٹری مال کا کام ہے کہ وہ کمانے والے افراد کا ان کی اصل آمد کی تشخیص کر کے بجٹ بنائے. اس سلسلہ میں اگر لوکل جماعت کا سیکٹری مال اور صدر کمانے والے افراد کے رہن سہن اور متوقع آمد کی تشخیص کر کے بجٹ بناتے ہیں، لیکن وہ شخص سمجھانے کے باوجود بھی کم آمد بتاتا ہے، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ لوکل سیکٹری مال اگر ایکٹیو ہے اور صدر جماعت ایکٹیو ہے تو ان کو کہے کہ تمہارا رہن سہن تو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری آمد اتنی ہے. ہاں اگر تم اپنے حالات کے مطابق تم سمجھتے ہو کہ تم اس پہ چندہ نہیں دے سکتے تو تم یہ کہو کہ میری آمد زیادہ ہے لیکن چندہ میں اتنے پہ دوں گا، تاکہ تم سچائی پہ کم از کم قائم رہو. ٹھیک ہے. کوشش ہے وہ ہم نے کرنی ہے. اس سے بعض لوگوں کو شرم آ جاتی ہے. بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں خط، بہت سارے خط آتے ہیں کہ ہمارا چندہ جو ہے شرح کم کر دیں. 3 مہینے بعد خط آ جاتا ہے کہ نہیں ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم باشرہ دیں گے.
ایسے مختلف لوگ بھی آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے شرح کم ہوگی، اگلے سال کہتے ہیں چلو اور کم کر دو. تو ہمارا کام ٹیکس وصولی تو نہیں کرنا نا، ہم ٹیکس کلیکٹر نہیں ہیں، ہم نیبو نچوڑ نہیں ہیں. ہم نے ایک روح پیدا کرنی ہے مالی قربانی کی، وہ پیدا کریں. آپ کے مربیان، آپ کے سیکٹری تربیت اور سیکٹری مال اور عملہ کے ممبران اگر اپنے نمونے قائم کریں گے تو لوگ بھی رسپانس کرائیں گے اسی طرح. وسأل سكرتير المال أمير المؤمنين عن فروع الجماعة التي قلصت ميزانياتها عن العام السابق. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی کیونکہ پچھلے سال میں نے چندہ زیادہ دیا تھا اس آمد پہ تو اس سال ضرور میری آمد اتنی ہوگی. بہت سارے کاروباری لوگ ہیں جن کے بزنس نیچے چلے گئے، وہ پچھلے سال زیادہ دے دیے تھے، اس سال نہیں دے سکے. ان کی جائز وجہ ہے، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ عادت بن گئی ہے تو ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، میٹنگ کریں ان سے، تب آپ کو ان کے حالات کا پتہ لگے گا اور ہمدردی کا تقاضا بھی ہوگا. پھر ان سے ہمدردی بھی کریں اور ٹھیک ہے اس شرح سے کم کر دیں. حقائق پہ اپنی ڈیٹا ہونا چاہیے ہمارا، اور اسی پہ ہم نے اپنی بنیاد رکھنی چاہیے. تو دیکھیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. دنیا کے اکانومی کے حالات نیچے جا رہے ہیں، لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اب مہنگائی کی وجہ سے لوگ اخراجات بڑھ رہے ہیں، چندہ شرح سے نہیں دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہمدردی کے نقطۂ نظر سے اگر ہم سے میٹنگ کر کے کریں گے اور اپنی ٹیم بنائیں گے، انسپیکٹران کو بھیجیں گے، نائب امراء کو بھیجیں گے، مربیان کو بھیجیں گے، تو آپ کو کچھ فرق پڑ جائے گا اس سے. اور جو نہیں ہے تو پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں ہم نے جو کوشش کرنی تھی کر لی، اب اس میں برکت ڈالنا تیرا کام ہے. اگر ہم لنگر خانے میں کام کرتے تھے، ہماری 1 لاکھ آدمیوں کی روٹی پکانے کا آرڈر آتا تھا، پکتی تھی ہمارے سے مشکل سے 80,000 لوگوں کی تھی، اور تقسیم ہوتی تھی وہ 1.25 لاکھ کو ہو جاتی تھی، اور ہوتی بھی پوری تھی. تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا تھا اس میں. اسی طرح آپ بھی برکت ڈال دے گا انشاءاللہ آپ کے روپے میں، آپ کی رقم میں. اصل چیز تو برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تقویٰ پہ مبنی بنیاد ہوگی ساری چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ اللہ تعالیٰ پہ کام بھی چھوڑ دیں، اپنی محنت پوری کریں. رشتہ ناطہ میں جیسے عرض کیا ہمارے ہاں بھی اور مرکز کے ویب سائٹ پہ تجاویز تو بہت بنتی ہیں، سکسیس ریٹ بہت ہی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے. اس بارے میں حضور کی کوئی رہنمائی؟ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کرتے رہنا. کبھی آپ رشتہ تجویز کرتے ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں اس لڑکے میں یہ نقص ہیں، لڑکے والا کہتا ہے لڑکی میں یہ نقص ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں، کمانے والے لڑکے ہیں، وہ والدین کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ تو ہم آپ ہی کر دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے کام کے بچے ہیں نا، پیسے پوسے بھی لینے، ہم نے ایسی بیوی لائیں گے جو اعتراض نہ کرے لڑکے کو پیسے دینے پہ. اور لڑکیاں جن کی بڑی ہو رہی ہیں ان کے آپ کروا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں نے خود بھی، ہم تعلیم کے کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس کے بہانے 26, 27, 28 سال کی عمر تک چلے جاتے ہیں، اور پھر رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ سمجھائیں تربیت کے ذریعے سے، مربیان کے ذریعے سے، کہ شادی کی جو عمریں ہیں اس میں دیکھنا چاہیے اچھے رشتے آئیں، دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. تلقین ہی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، بار بار کوشش ہے. جی حضور. ٹھیک ہے نا، نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، باقی نتائج اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے. ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز في الأسبوع الفائت. أما الآن فمع مقتطفات من خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. جیسا کہ میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں، دنیا کے حالات کے بارے میں، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، فلسطینیوں کے لیے خصوصاً، اور مسلمان دنیا کے لیے عموماً بہت دعا کریں. ان کے حالات بظاہر تو یہ لگتا ہے لوگ خوش ہیں کہ شاید سیز فائر ہو گئی تو بہتر ہو جائیں گے، لیکن بد سے بدتر ہو رہے ہیں. نئے امریکن صدر کی پالیسی اور اسکیم ظلم کی ایک اور انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. پہلے تو امریکن کہتے تھے ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے اور باہر دنیا میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اب تو یہ ساری دنیا کے لیے خطرناک بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے اور دنیا پر رحم فرمائے، اور اس سے بچے رہیں. یہ عرب ممالک اب بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں.
اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ فلسطین ہی نہیں باقی عرب ممالک جو ہیں وہ بھی سخت مشکلات کا سامنا کریں گے. گوا بعض غیر مسلموں کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں ظلم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں، لیکن جو طاقتور ہے وہ تو اس وقت مکمل طور پر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا. بس بہت زیادہ ان مسلمانوں کو توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو اور کوئی طاقت نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے بھی حالات بعض دنوں میں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں مخالفت میں. بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے مخالفتوں سے اور حملوں سے بچائے. باقی جگہوں پر بھی مظلوم لوگوں کے لیے دعا کریں، مظلوم احمدیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کو عقل دے، امن قائم کرنے کی توجہ پیدا ہو ان سب کی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني